السلام علیکم ریڈرز لسنر ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بالکل نیو ناول لے کے آئی ہوں، یا ناولیٹ کہہ سکتے ہیں اسے۔ ایک شارٹ سی اسٹوری ہے، ٹھیک ہے، اور اسے تحریر کیا ہے مالا شاہ نے۔ یہ ایک بالکل نیو ناول ہے، ابھی فی الحال کہیں پہ بھی پوسٹ نہیں ہوا۔ اس کا نام ہے سائیاں میں تیرے نام۔ اسے تحریر کیا ہے مالا شاہ نے، جن کا ایک ناول آپ دیا زہر چینل پہ ریڈ کر سکتے ہیں، دل تیرا دیدار مانگتا ہے، اور دوسرا ایک اور ناول ان کے اپنے چینل پہ بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہی ابا اور ہمیں آپ لوگوں سے کافی شکایت ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے مین شکایت، آپ ویڈیو کو شیئر کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں بتا دیں پلیز، ہم اس مسئلے کا حل نکالیں۔ دوسری اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اگر آپ نے لائک نہیں کرنا، سبسکرائب نہیں کرنا، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن خیر اگر آپ کسی کی محنت کو سن رہے ہیں یا کچھ بھی ایسا، تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ کریں، ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کچھ کریں۔ صرف کمنٹ کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ چلیں ناولیٹ کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ بلکہ میرے سر پر کیوں کھڑی ہو؟ گود میں بیٹھنا ہے کیا؟ چل۔ زیال نے غصے سے اسے گھورا، جو پچھلے 20 منٹ سے کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نہیں، میں اتنی تیز آواز پہ کانپ سے گئی تھی۔ نہیں تو وہ میں کیا؟ سیکنڈ کی بات کو گھنٹہ کا بنا دیتی ہوں، بکری ہو؟ اس کا اس طرح ٹھہر کر بولنا زیال کو مزید تیز دلوا گیا۔ وہ میں کافی لائی تھی آپ کے لیے، اس نے جلدی سے کہتے کافی کا مگ اس کی جانب بڑھانا چاہا۔ میرے لیے؟ اس نے آئیبرو جھکا کر پوچھا۔ جی۔ وہ نظریں زمین پر گاڑتی بولی، میں نے مانگی تھی۔ وہ آئیبرو اوپر کی طرف کرتے خاصے مغرور لہجے میں بولا، نہیں۔ اس نے سر کو نفی میں جنبش دی، تو پھر اس نے اپنی 2 انگلیوں سے کن پٹی سے ہلائی تھی۔ مجھے لگا آپ تھکے ہوئے آئے ہیں تو آپ کو کافی چاہیے ہوگی، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ وہ اس کی بات سن یکدم کھڑا ہوا تھا، اس کا ہاتھ بوجھتے اسے اپنے بہت قریب کرتے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کیے اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ مس مہر ماں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کرنے سے آپ میری پسندیدہ بیوی بن جائیں گی؟ اگر ایسا لگتا ہے تو یہ محض آپ کی خام خیالی ہے۔ تم میری بیوی کا درجہ بالکل نہیں لے سکتی، تم میری پسندیدہ کبھی نہیں بن سکتی۔ وہ اسے بیڈ پر دھکا دیتے باہر ٹیرس کی جانب چلا گیا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہوا تھا، اس کی آنسوں کی ہچکیاں بدی تھیں۔ زیال جو بالکنی میں کھڑا تھا سسکیوں کی آواز سن واپس اس کے پاس آیا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جو رونے سے سوج گئی تھی، سرمئی آنکھوں میں آنسو ڈگمگا رہے تھے۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کون سا تشدد کر دیا ہے؟ وہ حیرانی سے اسے روتا دیکھ بولا۔ وہ اب خاموش ہو چکی تھی۔ میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتا، تم مجبور کرتی ہو، تم جانتی ہو تم میری پسندیدہ بیوی پسندیدہ نہیں ہو، تو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، پھر بھی تم سامنے آ جاتی ہو۔ دیکھو تم میرے سامنے نہ آیا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وہ آرام سے اسے سمجھا رہا تھا اور مہرماں اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی آسانی سے اس سے دستبردار ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آنسوں کو روکنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ بار بار ڈھلکتے اس کے رخساروں پر آ رہے تھے۔ اب رونا بند ہوگا یا نہیں؟ کیا ہر وقت مگرمچھ کی طرح آنسو بہاتی رہتی ہو؟ وہ سخت اکتائے لہجے میں بولا، میں نہیں رو رہی۔ رونے کے باعث اس کی سفید رنگت سرخ ہو رہی تھی، ناک، گال اور ہونٹ گلابی ہوئے۔ ویسے تمہیں پتہ ہے تم روتے ہوئے بہت پیاری لگتی ہو، میں سوچ رہا ہوں تمہیں ہر وقت رلایا کروں۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتی کھینچ کر اپنے سینے سے لگا کے اس کے سینے سے لگی ہوئی زور زور سے رونے لگی۔ اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑے اس کی آواز تیز ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں رونے کی اجازت نہیں دی مہرماں۔ وہ اسے خود سے جدا کرتے اس کی گردن کو پکڑتے شدت سے اس پر جھکا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے تم پہ بہت زیادہ ظلم کروں مہرماں شاہ، اور وہ اسے خود سے جدا کرتے ہاتھوں سے اس کے بالوں کو جکڑ گیا۔ ڈرائی وے پہ جیسی گاڑی رکی، ہوا میں ٹائروں کی چڑچڑانے کی آواز کسی حد تک بلند ہوئی۔ جسٹ اے سیکنڈ، میں نے کہا تھا میں اس ڈبل میں نہیں بولوں گی، لیکن یہ سین میں نے لکھا ہوا ہے، سو مجھے بولنا پڑا۔ یہ فرسٹ سین تھا جو میں نے 2 سے 3 سال بعد لکھا ہے۔ پڑھ کے بتائیں کیسا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈرائیور پر جیسے ہی گاڑی رکی، ادھر سے لکھا ہے بس، ہوا میں ٹائروں کے چڑچڑانے کی آواز کسی حد تک بلند ہوئی تھی۔ لان میں لگی لکڑی کی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی اس لڑکی نے ذرا کی ذرا گردن موڑ کر دائیں جانب دیکھا۔ اسی وقت گاڑی کا فرنٹ ڈور کھلا تھا اور آنکھوں پر شیڈ لگائے ایک وجود گاڑی کے فرنٹ ڈور سے باہر نکلا تھا۔ اس کے فوراً بعد ہی دوسری جانب کا اور پچھلے دونوں دروازے بھی کھلے تھے۔ 3 لڑکے گاڑی سے باہر نکلے تھے۔
گاڑی کے دروازے بند ہونے کی آواز پر لون میں بیٹھی وہ لڑکی ایک دم چونکی تھی اور اس نے گردن واپس سیدھی کرتے کافی کے گھونٹ کو حلق سے نیچے اتارا۔ فرنٹ ڈور کے پاس کھڑے طلال چودھری نے شیٹ کو آنکھوں سے اتارا۔ اس کی نظر بے ساختہ ہی لون کی اس حصے کی جانب اٹھی تھی جہاں لکڑی کی کرسی پر وہ لڑکی بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ بے ساختہ اس کے نابی لبوں پر ایک لمحے کو مسکراہٹ ابھری۔ غیر ارادی طور پر اس نے لون میں ہر طرف ایک سرسری نظر ڈالی اور وہ مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ وہ لب بھیج گیا تھا۔ قاسم! وہ دھاڑا تھا۔ یکدم ہر کوئی اس کی دھاڑ پر اس کی جانب متوجہ ہوا، حتیٰ کہ اس کے آگے پیچھے کھڑے اس کے دوست بھی۔ اگر نہیں چونکی تھی تو وہ لڑکی تھی جو ابھی کافی کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش ہوئی تھی، صرف ہلکی سی، جسے اس نے چھپا لیا تھا بروقت ہی۔ کہیں سے ایک لمبا چوڑا لڑکا جو عمر میں تقریباً 22 کے قریب تھا بھاگتا ہوا اس تک آیا تھا۔ میرے دوستوں کو ڈرائنگ روم میں لے کر جاؤ، میں آتا ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی شیٹ پر گرفت سخت کرتے سامنے موجود لڑکی کو دیکھا۔ اس کے جبڑے تنے ہوئے تھے۔ آپ لوگ میرے لکھے پہ بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے لکھے پہ میں کیا ہی بولوں، غلط لکھا صحیح لکھا یہ آپ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ لوگوں کو نہیں روک رہی، نہ مجھے کوئی اعتراض ہے۔ اس کے دوست بغیر کچھ کہے قاسم کے ساتھ وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ وہ خود لون کے اس حصے کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ اپنے قریب آتی سن اس لڑکی کے چہرے پر بیک وقت کچھ خوف اور کچھ سخت تاثرات ابھرے تھے۔ آپ کو دکھائی نہ؟ وہ اس کے قریب پہنچتے بھینجے لہجے میں بھی بول ہی رہا تھا جب اس لڑکی نے تیزی سے کافی کا تقریباً خالی مگ ٹیبل پر رکھا اور دوسری جانب سے نکلتی وہ اس پر ایک بھی نگاہ کلت ڈالے بغیر وہاں سے گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے وہ پہلے تو حیران ہوا تھا، پھر مٹھیاں بھیج گیا۔ کیا وہ ایسا تھا جسے نظر انداز کیا جائے؟ نہیں، وہ ہرگز ایسا نہیں تھا، بلکہ بھی مجھے ایکسپلین کیا گیا تھا کہ ہیرو ایسا ہے، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے ہیرو خوبصورت ہو تو مجھے چڑی ہوتی ہے۔ وہ تو ایسا تھا کہ اسے گھنٹوں تک آ جائے۔ پھر بھی اس کی اپنی بیوی سے یوں نظر انداز کر کے گئی تھی جیسے وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ آپ کا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا بیوی، اس نے بھیجے لہجے میں کہا۔ اس کے ماتھے پر 2 بل تھے۔ کچھ لمحے سرکنے کے بعد وہ خود وہاں سے اندر کی جانب بڑھ گیا، لیکن ڈرائنگ روم کی جانب۔ وہ فی الحال اپنی بیوی سے ملاقات تھوڑی فرصت سے چاہتا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے خوش تھا، اب اتنا ہی سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ اس کی سنجیدگی کو دیکھ 1 گھنٹہ وہاں رکنے کے بعد اس کے دوست خاموشی سے وہاں سے چلے گئے تھے۔ طلال چودھری جلدی سے وہاں سے اٹھا تھا۔ وہ فوراً سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب آیا تھا۔ جتنی جلدی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا، اتنی ہی اسے مایوسی ہوئی تھی۔ کمرہ پورا خالی تھا۔ اس نے ایک نظر واش روم پر ڈالی، لائٹ بند تھی تو گویا وہ پھر سے اس کے کمرے سے فرار تھی۔ وہ لب دبا کر ہنسا تھا، پھر اس کے قدم واپس پلٹے اور تیزی سے ایک جانب اٹھنے لگے۔ وہ سیڑھیاں اترتا بھاگ کر دوسرے پورشن میں آیا تھا۔ تائی امی! انہیں لاؤنج میں بیٹھے دیکھنے کے باوجود وہ انہیں بلند لہجے میں پکار کیا تھا۔ وجہ صاف تھی، ساحلہ کو یہ بتا دینا کہ وہ آ چکا تھا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کمرے کے دروازے پر کھڑی وہ سن چکی تھی۔ تائی امی، میں اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں۔ اس نے صاف گوئی کی حد کر دی تھی۔ اس کی اس قدر صاف گوئی پر ساحلہ نے دانت کچکائے۔ وہ 3 سیڑھیاں اکٹھی عبور کرتا اس کے کمرے تک پہنچا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ کمرے کے اندر ہوتی کمرہ لوک کرنے والی تھی۔ ایسی حماقت مت کیجیے گا ساحلہ جی، ورنہ حماقتیں مجھے بھی آتی ہیں، اور کچھ گہری ہی آتی ہیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتے ہاتھ دروازے میں دیتے دروازے سے نظر آتے اس کے چہرے کو دیکھتے زومینی ہوا تھا۔ ہاتھ ہٹاؤ۔ اس کا لہجہ سرد تھا، برف کی طرح۔ نہیں تو؟ اس نے ڈھٹائی سے کہا، گو کہ وہ ایک دھکے سے کمرے کا دروازہ کھول سکتا تھا، لیکن اپنی بیوی کو چڑھانے کا اپنا ایک مزہ تھا۔ میں نے کہا ہاتھ ہٹاؤ، وہ کہہ رہی تھی، ساتھ ہی دروازے کو زور سے بند کرنے کی کوشش کی، جس سے مقابل کا ہاتھ پر ایک جگہ خون اکٹھے ہوتے پوری طرح سرخ ہو رہا تھا۔ ساحلہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ اسے اس کے پاگل پن سے خوف آتا ہے۔ لگا لیجئے زخم، یقین مانے مرہم اگر آپ کے ہونٹ نہ بنے تو میں طلال چودھری نہیں۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کچھ دیر پہلے کا غصہ شاید بھول گیا تھا۔ اس کی بے باک بات پر ساحلہ نے 2 لمحے کو اسے دیکھا، پھر دروازہ چھوڑ دیا۔ جیسا مجھے کہا میں نے ویسا لکھا، پلیز ڈونٹ جج می۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا میں نے لکھا۔ وہ کس قدر خرافاتی دماغ کا مالک تھا، ساحلہ سے بہتر کون جانتا تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی آپ اتنی جلدی ہار مان لیں گی۔
کمرے میں داخل ہوتے اس نے سہلا کو دیکھ اسمائل پاس کی. وہ زہر خون نظروں سے دیکھتی منہ موڑ گئی تھی. میرے کمرے میں کیا لینے آئے ہو؟ بازو سینے پر باندھے وہ بیوی اس سے رخ موڑے پوچھ رہی تھی جبکہ لہجہ ترش تھا. اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے جانے کے لیے. بیڈ پر پھیل کر بیٹھتے اس نے اوپر سے نیچے تک اسے بہت غور سے دیکھا تھا جبکہ سہلا جسے کچھ سنانے کا ارادہ کیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی. اس کی حرکت پر سرخ پڑی نہ جانے غصے سے یا حیا سے. میرے کمرے سے فوراً نکلو تم. مجھے جب آنا ہوا میں آ جاؤں گی. وہ انگلی اٹھائے دروازے کی سمت اشارہ کرتے بولی. اور مرہم؟ اس نے ہاتھ کی جانب دیکھا جو ابھی بھی سرخ ہی تھا لیکن پہلے سے تھوڑا کم. اپنی چیپ باتیں اپنے پاس رکھو. وہ ایک دم بفر گئی تھی. مقابل فوراً بیڈ سے اٹھا تھا. سہلا نے اس کے قدم اپنی جانب بڑھتے دیکھ نامحسوس انداز میں قدم پیچھے کیے. چیپ باتیں؟ وہ طنزیہ ہنسا اور 2 لمحوں میں اس نے اس کا ہاتھ جکڑتے اسے گھماتے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا تھا. پھر تیزی سے اپنے سرخ ہاتھ کو اس کے لبوں کے نزدیک لے جاتے ان سے مس کر دیا. سہلا ہکا بکا اپنی حالت اور اس کی پھرتی ملاحظہ کر رہی تھی. اب آپ کا الزام سر آنکھوں پر بیوی تھی. اس نے جھٹکے سے اسے سیدھا کرتے چھوڑ دیا. سہلا اب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی. پھر دوسرے لمحے اس کے تاثرات غصے میں تبدیل ہوئے تھے جب طلال چودھری نے اپنے ہاتھ پر اسی جگہ اپنے لب رکھے جہاں سہلا طلال چودھری کے لب ٹھہرے تھے. وہ آنکھیں اٹھائے ساتھ اسے بڑے گمبھیر انداز میں دیکھ بھی رہا تھا. سہلا کا سانس سا ضبط کرتے گہرا ہوا تھا. مر جاؤ یہیں. وہ مٹھیاں بھیجے کمرے سے باہر نکلنے کو قدم آگے بڑھا گئی جب اس کی آواز پر وہ رکی لیکن پلٹی نہیں. یہ زہر تھا تو مجھے پھر پورا پینا ہے. اور دوسری بات اپنے کمرے میں آئیے. پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ بغیر سر ڈھانپے آپ باہر لون میں ملازموں کے درمیان کیا کر رہی تھی؟ وہ پہلے مسمرائز کرتے لہجے میں اپنے ہاتھ پر اس کے لبوں کے ٹھہرنے کی جگہ کو دیکھتے بولا اور پھر آخری بات پر اس کا لہجہ سخت ہوا تھا. سہلا اس کی بات نظر انداز کرتی کمرے سے واک آؤٹ کر گئی تھی. اوکے بس میں نے اتنا ہی لکھا ہے, اتنا ہی. اور مالا نے اتنا تکلف نہیں کیا کہ سین میں جو مسٹیک تھی وہ ٹھیک کر سکے کیونکہ میں نے بہت تیزی میں لکھا تھا اور ویسے ہی اس کو دے دیا پروف ریڈ کیے بغیر. مجھے اس نے کہا تھا کہ ایک سین لکھ دو اور میں تقریباً 3 سال بعد کچھ لکھا. خیر سین اس نے بتایا تھا کہ ایسے لڑکی چڑھ کر اپنے کمرے سے چلی جائے, ایسا سین بنانا ہے تو میں نے بس بنا دیا. دور کہیں سے جگنو ٹمٹماتے ہلکی ہلکی روشنی بکھیرتے ہوا میں موجود خنکی کو اپنے ساتھ ہمراہ لیے ماحول کو دلچسپ بنا رہے تھے. 14ویں کا چاند اس کی توجہ خود پر مبذول کروانے کا حامل بنا تھا. وہ تھکی ہاری اب بستر پر ڈھیر ہوتی چاند کو غور سے دیکھنے لگی. اپنی ٹانگوں کو کمبل کے اندر کرتے اس نے اوپر کی طرف سر کو واک کیا. ٹھنڈ کے باعث اس کے ہونٹ نیلے ہوئے تھے. تمہارا دور ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ کچھ چیزیں فاصلے پر اچھی لگتی ہیں. میں چمکتی ہوئی آنکھوں سے چاند کو دیکھ کر اس سے گویا ہوئی. تم سچ میں بہت خوبصورت ہو لیکن تمہیں کوئی پا نہیں سکتا. اور اب بھی چاند سے باتیں کر رہی تھی کہ ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہتا تکیے میں جذب ہوا تھا. کیوں آخر کیوں وہ شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے؟ چند سال ہی تو بڑی ہوں میں اس سے. وہ اپنے تصور میں اس کا چہرہ لائے بولی. سیاہ گہری آنکھیں, گندمی رنگت, آپس میں پوست ہونٹ, ماتھے پر بکھرے اس کے کالے بال, ہلکی بڑی ہوئی بیئرڈ. بے شک وہ اچھا دکھنے والا مرد تھا لیکن سہلا کے نصیب میں آ کر بھی نہیں تھا. وہ 10 سال کا تھا اور سہلا 18 سال کی تھی جب ان کا آپس میں نکاح ہوا تھا لیکن بڑے ہوتے ہی اس نکاح سے انکاری ہو کر چھوڑ گیا تھا. سہلا نے اسے سنبھالا تھا, ہر چیز کا خیال رکھا تھا کیونکہ اسے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے. مگر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے طلال کے دل نے باغی ہونے کی ٹھانی تھی. اسے سہلا کے بڑے ہونے سے چڑ ہوئی. سہلا جی, وہ سنگدل اسے پکارتے کمرے سے باہر آیا تھا. سہلا نے آنکھیں موند لی تھی تاکہ وہ اسے سویا ہوا سمجھ کر واپس چلا جائے لیکن وہ طلال چودھری تھا, ہر بات کی خبر رکھتا تھا. اس نے مسکراتے سہلا کو بازو میں اٹھایا تھا. سہلا نے آنکھیں اب بھی بند رکھی تھی. پہلی بار وہ شخص اس کے اتنے قریب ہوا تھا. سہلا کا دل مانو پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا. آنکھیں لرز رہی تھی. طلال اسے باہوں میں بھرے کمرے میں لاتے دروازہ پیر سے بند کر گیا تھا. اپنے قدموں کو بیڈ کی جانب بڑھاتے سہلا کے وجود سے چھوٹتے پسینے وہ دیکھ کر زیر لب مسکرایا. تکیے پر اس کے سر کو رکھتے اسے لٹا کر کمبل کھولتے اس کے اوپر ڈال چکا تھا. وہ سامنے موجود صوفے کی طرف بڑھا تھا. آج اس نے یہ بات محسوس کی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے لیکن وہ اس کے پاس آنے سے کتراتی ہے. اکثر اسے دیکھ کر چھپ جاتی ہے. وہ اس کے پاس چاہ کر بھی نہیں آ سکتی. اس کی آنکھوں میں موجود خوف کھو جانے کا تھا. وہ شاید طلال چودھری پہ جان بھی نثار کر دیتی لیکن اس کے دور ہونے کا خوف اس کی آنکھوں کو نم اور سرخ ہی رکھتا تھا. سنیں, آپ اگر اس طرح بار بار پلکیں جھپکائیں گی تو مجھے شک ہو جائے گا کہ آپ جاگ رہی ہیں. وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولا. نہیں,
میں سو رہی ہوں، چاہے تو آپ چیک کر لیں۔ وہ آنکھیں بند کیے روانی سے بول گئی، اپنی حماقت کا احساس اسے کچھ لمحوں بعد ہوا۔ ہاں ہاں، طلال کا کہکا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ اتنی معصومیت! وہ صوفے سے اٹھتا اپنے کف فولڈ کرتا اس کے پاس آیا۔ سہلہ کی آنکھیں اب بھی بند تھی، لیکن دھڑکنیں تو جیسے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ اس کی جانب جھکتے، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا، عقیدت سے چومتے پیچھے ہوا، لیکن اس کے ناک میں چمکتی نوز پن میں مانو طلال چودھری کا دل اٹک گیا۔ اسے شدت سے چومنے کی خواہش اس کے دل نے کی تھی۔ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کو چومتے پیچھے ہٹا۔ سہلہ کے صحیح معنوں میں اسان ختم ہوئے تھے۔ وہ کانپتے لبوں کے ساتھ آنکھیں بند کیے اسے اپنے سونے کی یقین دہانی کروانا چاہتی تھی، لیکن طلال کی پہلی بار کی اس عمل پر وہ شاید ہی یقین دہانی کروا پاتی۔ اتنی دوری کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ دوسرے سائڈ سے جوتے اتارتے بیڈ پر آیا تھا۔ سہلہ ہنوز اب بھی اسی پوزیشن میں لیٹی رہی۔ وہ اس طرح سوئی ہوئی بنی تھی جیسے کوئی چوری کی ہو اور اس کے اٹھ جانے پر اسے قید کر لیا جائے گا۔ آپ دوسری شادی کر لیں، بدل پر پتھر رکھتی بولتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس بات کی توقع تو طلال نے کی ہی نہیں تھی۔ اسے لگا تھا شاید وہ اسے بتاتی اتنی دوری کی وجہ، مگر کیا مطلب؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ ہوش میں ہیں آپ؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ چند لمحوں میں ہی اس کا چہرہ لال بھبوکا ہوا تھا۔ غصے سے گردن کی رگیں تن چکی تھی، ماتھے پہ شکنیں ابھری۔ ہاں، میرا دماغ خراب بالکل ٹھیک ہے۔ میں عمر میں بڑی ہوں، آپ سے پورے 8 سال بڑی ہوں۔ آپ 28 سال کی خوبصورت وجیہہ مرد ہیں اور میں 33 سال کی عورت ہوں۔ نہیں دے سکتی آپ کو اتنی خوشی۔ وہ چہرہ دوسری طرف موڑ کے آنسو اب جیسے حلق میں اٹکنے لگے تھے۔ ہاں، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ میں نے پہلے پڑھا ہے، میں نے ویڈیو کو سٹاپ کیا تھا ایکچولی۔ جسٹ شٹ اپ سہلہ جی، وہ غصے سے بولتا بیڈ سے اٹھتا، تیز قدم بڑھائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یا میرے مالک مجھے صبر دے۔ وہ گھٹنوں میں سردی کی شدت سے روئی تھی۔ سگریٹ کا دھواں پورے کمرے میں پھیلائے وہ ایک کے بعد ایک سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس فضا میں سانس لینا بھی مشکل تھا، لیکن وہ جیسے اپنے اندر کی آگ اس طرح بجھا رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک سگریٹ سے اس کے سینے میں چلن شروع ہوئی تھی، لیکن وہ تکلیف وہ اس کی بیوی ہو کر اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ بچپن میں اس نے سہلہ اور عالیان کی دوستی کا بہت سنا تھا۔ اسے عالیان سے چڑ سی تھی، لیکن سہلہ اس کی دوست تھی۔ جب طلال کو نکاح کے وقت بتایا گیا کہ سہلہ صرف طلال کی ہو جائے گی، تو طلال اس پوری رات خوشی سے نہیں سویا تھا۔ رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ اسے سہلہ ملنے والی تھی، اس کی سہلہ جی، جو بہت خوبصورت تھی، نرم لہجے والی، سب سے ہنس کر بات کرنے والی۔ لیکن عالیان کہاں غائب ہو گیا تھا؟ اس کے بعد طلال چودھری چاہ کر بھی جان نہ پایا تھا۔ کیا سہلہ کا اس سے نکاح صرف ایک سمجھوتا تھا؟ سہلہ کے دل میں عالیان آج بھی آباد تھا۔ رونے کے باعث اس کی آنکھیں اب جل رہی تھی۔ باہر کا درد اتنا محسوس نہیں ہوتا جتنا اندر کا درد ہوتا ہے۔ وہ چل رہا تھا، اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں جلن اب بڑھنے لگی تھی۔ سرخ خون چھلکاتی آنکھیں کسی کو بھی خوف میں مبتلا کر دیتی۔ سگریٹ کو نیچے پھینکتے اسے پیر سے مسلتے وہ کھڑکی کی جانب آتا اسے کھول گیا۔ ہوا کا ٹھنڈا جھونکا اس سے ٹکرایا، اس کی روح میں سرایت کرتا اسے سکون دے رہا تھا۔ آپ مجھ سے اتنا دور ہیں کہ اب آپ تک پہنچنے کے لیے مجھے کوسوں سفر کرنا پڑے گا۔ وہ اندر ہی اندر لا حاصل محبت پہ تڑپ رہا تھا۔ کیسی محبت تھی اس کی، حاصل کر بھی لا حاصل رہی۔ طلال، آر یو دیئر؟ کیا تم یہاں ہو؟ ریڈ ون پیس ڈریس پہنے، ریڈ لپسٹک میں وہ کسی پارٹی سے واپس آئی تھی۔ تم یہاں کیسے آئی؟ اس نے پیچھے مڑتے اس سے پوچھا تھا۔ وہ دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ ہوا میں موجود سگریٹ کی بو اور آکسیجن کی کمی سے تاشا کو کھانسی کا شدید دوڑا پڑا تھا۔ اسے کھانستا دیکھ طلال نے جگ سے پانی بھرتے اس کی طرف بڑھایا۔ روم کی لائٹ آن کرتے اس نے فین آن کیا۔ وہ پانی کا گلاس تھامتی بیڈ پر بیٹھی، پانی کا گھونٹ اپنے حلق سے اتارتے اس نے گلاس طلال کی طرف بڑھایا۔ میں کلب سے ابھی واپس آئی ہوں، تمہارا فلیٹ ان لاک دیکھا تو سوچا تم سے مل لوں۔ وہ آہستہ آواز میں بولتی اپنی ناخنوں کو بیڈ پر پھیر رہی تھی۔ اچھا، کوئی کام؟ وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوتے واپس کھڑکی کی طرف بڑھا تھا۔ کیا میں صرف کام کی وجہ سے تم سے مل سکتی ہوں؟ تاشا اٹھتی اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ ہاں۔ وہ اب بھی باہر کی طرف رکیے کھڑا تھا۔ یعنی تم مجھے انڈائریکٹلی مطلبی بول رہے ہو؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھی۔ نہیں، میں تمہیں ڈائریکٹ بھی بول سکتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے بولا۔ طلال، مائی ڈارلنگ، واٹ ہیپن ٹو یو؟ وہ اس کے قریب ہوتی اس کے ساتھ لگی۔ دور رہ کر بات کرو تاشا۔ وہ آنکھوں میں غصہ سموئے گویا ہوا۔ اس کے جانے کے بعد سہلہ کو احساس ہوا شاید وہ غلط کر چکی ہے۔ لالا، وہ کمرے سے تیزی سے باہر آئی تھی۔ زیال کو پکارتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ جی لالا کی جان۔ زیال ابھی شہر سے میٹنگ ختم کر کے آیا تھا۔ لالا، وہ چلے گئے۔ وہ کہتے
زور زور سے رونے لگی تھی. آنکھیں تو ویسے ہی سوجی ہوئی تھی, اب تو اس کا حلق خشک ہونے لگا تھا, سانس رکنے لگی تھی. سہلا سہلا میرا بچہ ریلیکس. وہ سائڈ سے پانی کا جگ اٹھاتے, پانی کو گلاس میں ڈھیلتے سہلا کو تھما گیا. لالا مجھے ان کے پاس جانا ہے, لالا پلیز. وہ اپنی آنکھوں سے بار بار آنسو صاف کر رہی تھی. سہلا ریلیکس رہو, تم یہی بیٹھو آرام سے, میں اسے دیکھنے جاتا ہوں. اس وقت تو تمہیں باہر لے کر نہیں جا سکتا, جانتی ہوں نا خان ویسے بھی ہماری کمزوری کی طاق میں بیٹھے ہیں. وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے نرم لہجے میں گویا ہوا تھا. ہاں, اس نے معصوم بچوں کی طرح ہاں میں سر کو ہلایا تھا. مہرما, زیال نے تھوڑی اونچی آواز میں اسے پکارا تھا. بجلی کی تیزی کی طرح وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی. کالے لباس میں دودھیا رنگت بالوں کی چٹیاں کیے کچھ لٹے اس کے چہرے پر بکھرتی اس کی معصومیت میں اضافہ کر رہی تھی. جی سائیں کہیں, وہ سر چکائے بولی. تم سہلا کا دھیان رکھنا, میں آتا ہوں. اور وہ اسے بغیر بتائے بولا تھا. سہلا کے آنسو بہنا اب بھی کم نہیں ہوئے تھے. میں, اس نے سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا جو سفید کپڑوں میں کندھوں پر شال لیے کوئی شہزادہ لگتا تھا. نہیں, تمہارے پیچھے جو دیوار موجود ہے وہ. ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ ہاں, وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ مہرما دو قدم پیچھے ہوئی تھی. سہلا کے لیے اونچی آواز نارمل تھی, وہ بچپن سے عادی تھی ایسی آوازیں سننے کی. وہ معصوم سی پری پیکر اپنے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتی مزید معصوم لگی تھی, لیکن سامنے موجود وہ پتھر دل مرد اس کے آنسو سے بھی نہیں پگھلا تھا. یہ ڈرامہ بند کرو اور سہلا کو سنبھالو. وہ سہلا کے سر پر ہاتھ پھیرتے مہرما پر نیا حکم جاری کرتے اپنی شال کو درست کرتا باہر نکل گیا. وہ گاڑی کو پارکنگ ایریا میں دیکھتے سمجھ چکا تھا کہ طلال گھر سے نکل کر یہیں آیا ہے. شال کو کندھوں سے اتارتے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھتے وہ بلڈنگ میں داخل ہوا تھا. دور نہیں رہ سکتی. وہ طلال کی گردن پہ مدھوم ہوتی ہڈی پہ ہاتھ پھیرتے اس کے مزید قریب ہوئے. واہ زہرا باجی, تمہارا ٹرینڈ تو چل نکلا. سب سے پہلے میں نے جس ناول میں ہڈی والا سین پڑھا تھا وہ جاذب کمال تھا, جس کے گلے کی ابھرتی ہڈی پہ یمن کی نظریں تھی اور اس نے کہا تھا بیوی ہو بے شک نام کی صحیح لیکن چھو سکتی ہو. اس کے بعد میں نے بہت سے ناولوں میں یہ پڑھا. وہ طلال کی گردن پہ مدھوم ہوتی ہڈی پہ ہاتھ پھرتی اس کے مزید قریب ہوئی. تم نے ڈرنک کیا ہے تاشا؟ اس کے قریب سے اٹھتی بو سونگھتے ماتھے پر شکنے ڈالے بولا. ہاں کی ہے, اور اب اس نشے کو صرف تم ہی اتار سکتے ہو. وہ اس کی شرٹ کے بٹنوں کو زبردستی کھولتی ہوئی نشے سے ڈگمگائی. پیچھے ہٹو. وہ طلال نے اسے پیچھے کی طرف پش کیا تھا. تاشا نے اسے دونوں شانوں سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا. طلال, زیال آواز دیتے طلال کے روم میں داخل ہوا. سامنے کا منظر دیکھتے اس کی آنکھوں میں حیرت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا. لمحوں میں اس کی آنکھوں میں خون اترا. طلال شرٹ کے بٹن کھولے کسی لڑکی پر چھکا تھا. وہ اس کی بہن کو وہاں روتا چھوڑ کر یہاں عیاشی میں مگن تھا. طلال چودھری, اب یہیں رہنا, طلاق نامہ تمہیں میں بھجوا دوں گا. وہ سبت کے مرحلے کو عبور کرتے چلا کر بولا تھا. طلال جلدی سے اٹھتے پیچھے کی طرف مڑا. کیا یار, کوئی پرائیویسی ہی نہیں ہے؟ تاشا نیند سے چور آواز میں بولی. جسٹ شٹ اپ زیال بھائی, میری بات سنیں. جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ زیال کی جانب باتیں اس کے ہاتھوں کو تھامنے لگا. پرائیویسی کیا, تمہیں پورا پرائیویٹ فلیٹ دیتا ہوں, تم اب اسی کے ساتھ رہنا, گھٹیا انسان. میں اس کے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف کرتا ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر چکا تھا. بھائی, طلال نے حیرت سے زیال کی جانب نظریں کی. اپنی گندی زبان سے بھائی مت کو مجھے, نیچ انسان. وہ اسے دھکا دیتے لمبے لمبے ڈھک بھرتا باہر نکل گیا. مہرما, لالا کب آئیں گے؟ طلال آئیں گے نا واپس. سہلا رو رو کر کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی. مہرما اس کے سرہانے ہی بیٹھی نیند کے جھونکوں میں تھی, لیکن اس کی آواز سنتے فوراً ہوش کی وادی میں آئی تھی. سہلا آپ فکر مت کریں, سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ اسے حوصلے دیتے نیند میں ڈوبی آواز میں بولی. مہر, تمہارے اور لالا کے درمیان سب ٹھیک ہے نا؟ سہلا نے کتنے دنوں سے دل میں پنپتا سوال پوچھ لیا تھا. ہاں الحمدللہ سہلا, آپ بھی سب ٹھیک ہے. وہ ہلکی سی آواز مسکراہٹ کے ساتھ بولی. شکر الحمدللہ. سہلا نے شکر کی سانس خارج کرتے پھر سے آنکھیں موند لیں. مہرما نے بے اختیار نظریں اوپر کی جانب کی. بے شک وہی تو سب جانتا تھا, اس کے علاوہ سچ کسے معلوم تھا. بے شک اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی تاشا, ایسی حرکت کرتے تم نے ایک عورت کھلانے کی بھی قابل نہیں ہو. طلال غصے سے دھاڑا. ارے اب تو وہ چلا گیا نا, اب تو آ جاؤ, میری تڑپ ختم کر دو. تاشا نے اسے پھر سے اپنی جانب کھینچنا چاہا تھا. دور ہٹو. وہ اس کے ہاتھ کو جھڑکتے زیال کے پیچھے نکلا تھا. تیز تیز سیڑھیاں اترتے وہ پارکنگ میں آتا اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا رخ گاؤں کی طرف کر گیا. گاڑی سنسان راستوں سے گزرتی ہوا میں ایک عجیب سحر بنا رہی تھی. 120 کی سپیڈ سے گاڑی چلاتے اس کے ماتھے پر پریشانی کی وجہ سے پسینے کی ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے تھے. ڈیم اٹ. اچانک ٹائر بلاسٹ ہونے کی آواز سے گاڑی رکی تھی. وہ گاڑی سے نکلتے باہر آیا. ایک ساتھ دونوں ٹائر
ब्लास्ट हुए थे। जेब से फ़ोन निकालते इसने किसी को कॉल मिलानी चाहिए, लेकिन सिग्नल्स भी नहीं थे। या अल्लाह! इसने अपने बालों में हाथ फेरते अपने इश्तिहार पर काबू पाना चाहा। वो गुस्से में भरा हुआ हवेली में दाखिल होते अपने पोर्शन में आया था। महरमा! वो कमरे में दाखिल होते साला को सोया देख सुकून से सांस खारिज करता महरमा से हल्की आवाज़ में गोया हुआ, जी। वो नींद से चूर आवाज़ में से जवाब देती एक तरफ एकदम खड़ी हुई थी। आराम से वो सो रही है। अपने सीधे हाथ को ऊपर नीचे करते इसे हल्की आहिस्ता आवाज़ में बोलने को कहा था, इस रूम में आओ। वो इस वक्त चाह कर भी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा था, लेकिन अपने चेहरे पर संजीदगी तारी किए वो अपने जज्बात को छुपा गया। जी। वो आराम आराम से कदम बढ़ाती दरवाजे को बाहर से बंद करती ज़ार के पीछे दूसरे रूम में आई। बेड पर बैठते दोनों हाथों को थोड़ी पर टिकाए हुए किसी गैर मुड़ी नुक्ते को घूर रहा था। आप तो तलाल लाला को लेने गए थे ना, कहाँ है वो? मेहरमा ने ज़ाल के करीब खड़े होते पूछा। सुकून चाहिए फ़िलहाल, बस खामोश हो जाओ। वो इसे खींचकर अपनी बाहों में भरते बेड पर नीम दराज हुआ था। वो लाला इसके ऊपर लेटे मेहरमा की सांसें अटकने लगी थी। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। तुम्हारे लाला की ऐसी की तैसी, वो मेरी बहन को छोड़कर किसी और के साथ रात हसीन कर रहा है, तो क्या मैं इसकी बहन जो कि मेरे साथ मेरी महरम रिश्ते में है रात हसीन ना करूं? वो करवट लेते मेहरमा को नीचे की तरफ करते खुद इसके ऊपर आए, इसके नाजुक कपकपाते लबों को अपने लबों से कैद करते वो जैसे इसमें डूब रहा था। इसकी गर्दन पर झुकते आहिस्ता से इस पर अपना लमस छोड़ रहा था। मेहरमा ने इसे रोकने के लिए कोई मज़ाहमत नहीं की। इसका शोहर था, इससे हक ले सकता था। रात कतरा कतरा बीत रही थी और साथ में ज़ियान शाह की शिद्दतें भी। पूरी रात इसने गाड़ी में गुजारी थी। दूर हल्की हल्की रोशनी बिखेरता चांद अब जाने को था। हवा में काफ़ी ठंड मौजूद थी। पूरी रात वो सर्दी से ठठराता रहा था। कुछ लोग इसके पास से बाइक पे गुजरे हुए आवाज़ देते रोक चुका था सॉरी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या एक कॉल कर सकता हूँ आपके मोबाइल से? वो इनमें से एक बाइक वाले के पास आते बोला। वालेकुम सलाम, हाँ क्यों नहीं, क्या सारी रात यहीं थे? अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर तलाल की तरफ बढ़ाते आगे बढ़ते हुए आदमी ने पूछा। जी, वो गाड़ी के टायर ख़राब हो गए थे और फ़ोन के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। तलाल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फ़ोन पकड़ा था। ये कच्ची का इलाका है, यहाँ ऐसा हो जाता। तुम शुक्र करो कोई चोर लुटेरे नहीं आए, वरना इस तरह से सलामत ना खड़े होते। वो आदमी काफ़ी मिलनसार मालूम हुआ था। जी। वो अपनी जेब से फ़ोन निकालते जवाद का नंबर देखते दूसरे फ़ोन से डायल करते अपना फ़ोन पॉकेट में रखा। हेलो, कहाँ मरे हुए थे तुम सब? दूसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया था। अभी के अभी गाड़ी लेकर कच्ची के इलाके पहुँचो। तुम सबके दिमाग तो मैं आकर दुरुस्त करता हूँ। वो गुस्से में कहते फ़ोन काट चुका था। कॉल कट होते ही इसके चेहरे पर गुस्से के तासरात ने नॉर्मल तासरात की जगह ली। आप हैं कौन जी? दूसरी बाइक पर रुके हुए लोगों में से सबसे पहले पीछे बैठे हुए आदमी ने सवाल किया। तलाल चौधरी, इसने नॉर्मल लहजे में कहा। क्या? ओह माजरत चौधरी साहब, हम आपको पहचान नहीं पाए। वो जी बड़े चौधरी से ही हमेशा मेल मिलाप रहा है। वो सब एकदम से छिटके। एक आदमी उतर कर तलाल के पास आते अपने दोनों हाथों को आगे ही तरफ बांधते नजरें झुकाए बोला। अरे नहीं, माजरत क्यों कर रहे हैं आप? तलाल ने इसके कंधे पर हाथ रखा। चौधरी साहब, गुजारिश है हमारे साथ आए। आपने यकीनन कल से कुछ नहीं खाया होगा। वो आदमी हाथ जोड़ते बोला। तुम्हें कैसे पता उसने कुछ नहीं खाया? अरे नहीं, हाथ क्यों जोड़े हैं आप? और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वो मुस्कुरा कर बोलते एक नज़र दूर पगडंडियों पर डाल क्या। नहीं जी चौधरी साहब, हम गरीबों को भी अपनी खिदमत का मौका दें। आप दूसरा आदमी भी बाइक से उतरते तलाल के पास आया। 10-15 मिनट में 3 गाड़ियाँ तलाल के पास पहुंची थी। गार्ड से निकलते तलाल के पीछे खड़े हुए वो आदमी थोड़े से पीछे की जानिब हुए थे। माफ़ी चौधरी साहब, माफ़ी। जवाद हाथ छोड़ते तलाल के सामने आया था। तुम्हें मैं हवेली पहुँच कर बताऊँगा। तुम सबके दिमाग ख़राब हो चुके हैं। रात को 3 बार कॉल कनेक्ट हुई थी आई थिंक, लेकिन तुम सब चलो वापस। इसने गुस्से से गार्ड को देखा। आलमशेर गाड़ी को शहर पहुंचा देना, इसने सीनियर गार्ड को कहते गुस्से से जवाब को घुरा। शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत। फ़ोन इस आदमी की तरफ बढ़ाते तलाल ने अपने सीने पर हाथ रखते इनका शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं चौधरी साहब, हम ताबेदार हैं आपके। बस अब मुस्कुराए। गाड़ी की तरफ बढ़ते इसने एक बार फिर से नज़र पगडंडियों की जानिब की। सुबह इसकी आँख खुली तो इस नाजुक जान को अपनी बाहों में कैद पाया। मासूमियत इसके चेहरे पर डेरे लगाए हुए थे। लाल होते गाल, माथे पर बिखरे बाल इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। कल रात मैंने सिर्फ अपने सुकून के लिए सोच आते वो मेहरमा को छोड़ते बेड से उठा था, लेकिन इस अमल में आहिस्तगी थी। वो मेहरमा की नींद ख़राब नहीं करना चाहता था। बाहर टेरेस की तरफ आते इसने हवा में जैसे अपनी रुकी हुई सांसें बाहर की। क्या मैं इतना गिर गया कि इस मासूम के साथ वो सब कर दिया अपनी बहन की खातिर? मैंने इससे तलाल का बदला लिया। अपनी रात की गई सरगोशियाँ ज़ियाल के कानों में गूंजने लगी थी। अगर इस वक्त इसे अपनी सरगोशियाँ इतनी
चुभ रही थी तो पूरी रात महरमा ने कैसे बर्दाश्त की होंगी। ये सोच आते ही वो अपनी नज़रों में मजीद गिरता चला गया। अपने बेड के करीब बड़ी शाल उठाते दरवाज़ा लॉक करते वो डेरे के लिए निकला था। क्या वो इतना गिर गया था? इतना घटिया कैसे हो सकता था? वो बातें जहन के पर्दों पर हावी हो रही थी। वो हवेली से निकलते डेरे की तरफ तेज तेज कदम उठा रहा था। तकरीबन 5 मिनट का फासला तय करते वो डेरे पर पहुंचा था। डेरे में बने कमरे में दाखिल होते इसने दरवाज़ा बंद करते अपनी शाल उतारकर जोर से जमीन पर पट गई थी। ड्रा से कपड़े निकालते वो बाथरूम की तरफ जाने बढ़ा था। अपने जिस्म से इस मासूम परी पैकर की उठती खुशबू ज़ियाल शाह को अपनी नज़रों में मजीद गिरा रही थी। वो तेज और गजब के आलम में हवेली में दाखिल हुआ था। जब से सहला गई थी वो तब से गुस्से में भरा रहता था। कल वो शाम से शाहों की हवेली में था। सहला से बात करने के कई मौका आए लेकिन बात नहीं हो पाई। और फिर रात को वह इसके करीब जाना चाहता था लेकिन सहला ने इसे धुतकार दिया। वो इसकी बीवी होकर भी दूर भागती थी। ये सोच इसे पागल कर रही थी। वो हवेली से निकलकर अपने फ्लैट में गया और वहाँ ताशा आ गई थी। इसके बाद ज़ियाल मैं पागल हो जाऊंगा, मैं घटिया नहीं और मुझे कैसे घटिया कहकर जा सकते हैं। और साला जी वो क्या मैं इन्हें कबूल नहीं था? कितने ही सवाल इसके दिमाग को मफलूज करके अपने रूम में दाखिल होते वो स्टडी में आया। एक के बाद और फिर तीसरा ड्रा खोलते उसने पूरी स्टडी रूम ख़राब कर दिया लेकिन आलियन की तस्वीर से कहीं नहीं मिली। सहला की ड्रा खोलते इसने अपनी दूसरी ड्रा की चाबी तलाशी थी। सहला की एक किताब शायद कोई नॉवल था। इसमें से एक तस्वीर इसके पैरों में गिरी थी जिसमें आलियन और सहला दोनों मुस्कुरा रहे थे। इनसे कुछ ही फासले पर तलाल खड़ा था और साथ में महरमा और ज़ियाल थे। आलियन बेख्तियार इसके होंठों में झिनपिश हुई। क्या वही? कुछ सोच आते ही तलाल के माथे पर एक बार फिर से पसीना चमकने लगा। सहला की नींद बाहर से आते शोर को सुनकर टूटी। वह जल्दी से उठी थी। आसपास देखने से याद आया कि वह रात को ज़ियाल और महरमा के कमरे में सोई थी। पैरों में चप्पलें रेसते दुपट्टे को सर पर जमाए बेड से उठती वह कमरे से बाहर निकली। सुबह सुबह क्या तमाशा बना रखा है तलाल तुमने? फरदौस शाह अपने भांजे की बदतमीजी को देखती शदीद गुस्से में थी। तमाशा? मैंने तमाशा बनाया है? अरे तमाशा तो आप लोगों ने बनाया है। मेरा खलासा ही, आपको अपनी ही बेटी का ख्याल नहीं आया? इसने एक नज़र सहला के वजूद पर डाली और गुस्से से नजरें फेर ली। इसका यूँ नजरें फेर लेना सहला का दिल चीर गया। हाय अफसोस, तुझे इतना भी याद नहीं, जिंदगी मेरी बना दी है तमाशा तूने। खैर जो भी है, तलाल ने सहला की तरफ देखते शेर कहा था। इसकी आंखों में मौजूद नमी सहला की बेचैनी में मजीद इजाफा कर रही थी। बस सर झुकाए आंसू बहाने लगी। तुम क्या बकवास करे हो तलाल? क्या बुरा किया है मैंने अपनी बेटी के साथ? हाँ, फरदौस शाह का लहजा तलख हुआ था। पहली बार वो अपनी इतने अजीज भांजे के साथ इस तरह बात करी थी। अरे आप अपनी बेटी से पूछे ना, जब मोहब्बत किसी और से करती हैं तो शादी किसी और से क्यों? वो सारे लिहाज बुलाए करता जो मुंह में आया बोल गया। सहला तो तड़प ही उठी थी इस इल्जाम पर। तुम घटिया नीच इंसान, मेरी बहन के किरदार को इस तरह पामाल करने वाले होते कौन हो? चंद लम्हे लगे थे ज़ियाल शाह को तलाल चौधरी का कॉलर दबोचते। महरमा की ये सब देखते रोते हुए चिड़ियाँ बनने लगी थी। आज सुबह ही तो इसे एक खूबसूरत एहसास महसूस हुआ था कि शायद अब वो मगरूर मर्द से मोहब्बत कर लेगा। अपने हाथों को काबू में रखो ज़ियाल शाह। तलाल ने इसके हाथ को पकड़ते अपने कॉलर से हटाना चाहा। नहीं रखूंगा। कल रात तुम खुद गैर औरत के साथ अपनी रात रंगीन बना रहे थे और अब मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? ज़ियाल की बात सुनते माहौल में बिल्कुल सुकून छा गया। क्या? अपने मुंह पर हाथ रखते अपनी हिचकियों को रोकते सहला ने जैसे अपनी सांसों को भी रोकना चाहा। महरोज शाह भी हवेली में दाखिल हुए थे। इन सबको यूं खामोश देख वो ठिठके। क्या हो रहा है यहाँ? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। तलाल चौधरी आपकी बेटी को तमाशा लगा रहा है यहाँ। वो खुद कल रात ये गुलछड़े उड़ा कर आया है अपनी दोस्त ताशा सब सवारी के साथ, ऐसे कुछ है। ज़ियाल ने तलाल को पीछे की तरफ धक्का दिया। उफ, मैं अभी चेयर से गिरने लगी थी। बस बस कर दे मेरे लाला, पे झूठे इल्ज़ाम लगाना भी इतनी घटिया नहीं है साईं। महरमा ने आगे बढ़ते अपने भाई को थामा। तलाल सहला की आंखों में अपने लिए सवाल देखते खामोश हो चुका था। क्यों? अगर तुम्हारे लाला घटिया नहीं है तो मेरी बहन भी घटिया नहीं है। इसके पास कोई सबूत है जो ये इतनी बड़ी बात कह रहा है, मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगा रहा है? वो अपनी तोपों का रुख अब महरमा की तरफ कर चुका था। आपके पास क्या सबूत है मेरे भाई के खिलाफ? महरमा आज बिफरी हुई शेरनी बनी थी अपने भाई के लिए तो इसकी जान भी हाजिर थी। ये देखो सबूत। ज़ियाल ने फ़ोन निकालते वो तस्वीर सबके सामने की जिसमें तलाल शर्ट के बटन खोले ताशा पे झुका हुआ था। बस करो ये ताशा, बंद कर दो ये सब तुम लोग। क्यों तलाल चौधरी, तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम गुस्से में क्या कह गए? मेरे किरदार की धज्जियाँ उड़ा दी। सहला ने आगे बढ़ते से झंझोड़ा। तुम खुद, मैं बदकिरदार? आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो यकदम तलाल की बाहों में झूल गई। सहला जी। तलाल ने सहला को पुकारा। छोड़ो मेरी बहन को। इसके पास तस्वीरें कैसे आई? क्या उस टाइम फ्लैट में कैमरा लगा था? मेरी बहन को ज़िया ने आगे बढ़ते तलाल की बाहों से सहला को लेते कदमों को तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ाया। सीरियस सिचुएशन हो गई है। फरदौस शाह और बहरोज शाह भी इसके पीछे ही निकले थे। पीछे तलाल और महरमा रह गए थे। इन दोनों बहन भाइयों का सुकून वो दोनों थे। लेकिन चलो महरू। तलाल महरमा का हाथ थामते से अपने साथ लगाए अपने
حویلی کے لیے نکلا تھا۔ بھیا زیال گاڑی میں بیٹھتے مہرما کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ دونوں بہن بھائی ایک جیسے پتھر دل۔ وہ چاہتا تو تمہیں اپنے ساتھ بھی لے کر جا سکتا تھا، لیکن تمہیں یوں اکیلے چھوڑنے سے اس کا یہی مطلب کہ تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی زندگی میں۔ کام ہو گیا؟ اندھیرے میں چھپی اس انسان نے اپنے پیچھے کسی وجود کو محسوس کرتا کہا۔ ہاں ہو گیا۔ تیر سیدھا نشانے پر لگایا۔ وہ کہتی زور سے ہنسی۔ ویری گڈ۔ اور وہ ترچھا مسکرایا۔ ویسے گرمی بہت ہے نا ڈارلنگ؟ وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوتی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوئی تھی۔ ہاں باقی اور تمہاری گرمی دور کرتا ہوں۔ اس کو کمر سے پکڑ کر کھینچتے سے بیڈ پر دھکا دے کر اس کے اوپر آیا۔ کمرے میں ایک عجیب ہی فضا بنی تھی۔ اپنی سانسوں کو اس کی گردن پر چھوڑتے وہ اسے مزید بے چین کر رہا تھا۔ اس کی کروٹ بدلتے ہوئے اس کی ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہوئے اسے اسٹیچر پر لٹاتے اس کا ہاتھ ہمیں آئی سی یو کے گیٹ تک اس کے ساتھ آیا تھا۔ آگے داخلہ ممنوع تھا۔ سہلا کا سویا وجود زیال کو چبھ رہا تھا۔ وہ اس کی محبت، اس کی شہزادی، اس کی جان سے عزیز بہن تھی۔ وہ اسے اس حال میں دیکھتا غصے سے دہورا ہوا جا رہا تھا۔ اما سائیں میری بہن زیال نے فردوس بیگم میں بیٹھتے اپنے رکے ہوئے آنسوں کو جاری کیا۔ وہ مضبوط مرد زور زور سے رو رہا تھا۔ فردوس بیگم کا دل گھبرا رہا تھا۔ بہروز شاہ کا حال بھی کچھ اسی طرح تھا۔ بس میرا بچہ، بس وہ ٹھیک ہو جائے گی، حوصلہ رکھو، تم مرد ہو اور مرد روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ بہروز شاہ نے اسے زمین سے اٹھاتے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ بابا سائیں وہ ویسے ہی اتنی بیمار رہتی ہے، اور آپ جانتے ہیں نا ان میں میری جان بستی ہے۔ وہ ان کے گلے سے لگا اب بھی رو رہا تھا۔ دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ باپ تھے، حوصلہ دینے کے علاوہ کیا کر سکتے تھے۔ آج اسی شاہ حویلی سے آئے دوسرا دن تھا۔ سہلا کو ہوش آ گیا تھا، لیکن ابھی وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ دونوں حویلیاں ہی بے رونق پڑی تھی۔ مہرما کے کمرے میں داخل ہوتے طلال اسے پکارتا بالکنی میں آیا، جہاں وہ کرسی پر بیٹھے دور لہلہاتے کھیت دیکھ رہی تھی۔ جی لالا؟ طلال کی آواز سنتے اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ وہ اس کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھے ہلکا سا مسکرایا۔ کچھ نہیں لالا، آپ بتائیں۔ میری چھوڑو، تم بتاؤ اتنی پریشان کیوں ہو؟ وہ دور زمینوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا بہت سکون بخش رہی تھی۔ یہی سوچ رہی ہوں کہ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے لالا؟ اس شخص کو ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا۔ وہ بات کرتے کرتے رو پڑی۔ مہر بس کرو۔ وہ فوراً اسے اٹھاتا اسے اپنے ساتھ لگا، اس کے بالوں پہ بوسہ دیتے اسے خاموش کروانے لگا۔ لالا کیوں اس شخص کو میرا خیال نہیں ہے؟ ناقدری سے مر بھی تو سکتے ہیں یہ پھول پودے انسان وغیرہ۔ وہ روتے ہوئے ہچکیاں بھرنے لگے۔ مہرما صبر رکھو، اللہ پاک صبر کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، طلال نے اسے پیار سے سمجھاتے کہا۔ ہاسپٹل میں داخل ہوتے اس نے نگاہ ہر طرف دھڑائی۔ کچھ نرسیں ایک وارڈ سے نکلتی دوسری میں جا رہی تھی۔ ہاسپٹل میں بھی صحیح چہل قدمی تھی۔ سہلا کے روم میں داخل ہوتے اس نے پورے روم کا ایک نظر میں جائزہ لیا۔ فردوس بیگم اور بہروز شاہ دونوں سامنے موجود صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ زیال سہلا کو سوپ پلانے میں مگن تھا۔ لالا؟ اندر داخل ہوتے اس نے زیال شاہ کو پکارا۔ بے اختیار زیال پیچھے کی طرف مڑا۔ آلیان؟ کتنے سالوں بعد وہ شخص دوبارہ اس کے سامنے موجود تھا۔ آلیان لالا؟ سہلا نے خوشی سے آلیان کو دیکھا۔ پلیز لالا مجھے معاف کر دے، پلیز۔ وہ لمحوں میں زیال کے قدموں میں گرا تھا۔ مجھے معاف کر دے، اس بار نہیں جاؤں گا، سچ میں نہیں جاؤں گا، معاف کر دے۔ وہ زیال کے پیروں میں بیٹھا جھوٹے ٹسویں بہانے لگا۔ اٹھ جاؤ آلیان، صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ زیال نے اسے اپنے قدموں سے اٹھایا تھا۔ لالا مجھے معاف کر دے، تایا سائیں آپ ہی مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان دونوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ سہلا سمجھ نہ پائی تھی کہ وہ کس چیز کی معافی مانگ رہا ہے۔ لالا مجھے میری ساہی دے دے۔ اس شخص کی یہ بات کہنا تھی کہ باہر موجود وہ شخص اپنا ضبط کھوتا تیزی سے اندر داخل ہوا۔ تم گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے میری بیوی کا نام اپنی گندی زبان سے لینے کی؟ طلال نے اس کے پیٹ میں لات مارتے آگے بڑھ کر اسے ایک اور مکہ جھڑنا چاہا۔ دور ہو اس سے طلال۔ زیال فوراً سے آگے بڑھا۔ میں اس کی زبان کھینچ لوں گا اگر اس نے میری بیوی کا نام بھی لیا تو۔ وہ غصے میں بفرا شیر کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ طلال ہوش میں آؤ۔ زیال نے اسے کندھوں سے تھاما۔ لالا کیسے آؤں ہوش میں؟ آپ جانتے ہیں نا سچ کیا ہے؟ جواد شیر الدین اندر آؤ۔ طلال نے انہیں اندر بلایا۔ پکڑو اس کو۔ اس نے غصے سے آلیان کی جانب کی طرف دیکھا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے لالا؟ سہلا کی آنکھیں نم تھیں۔ ماضی میں بتاتا ہوں۔ اس رات جب میں غصے میں حویلی سے نکل کر فلیٹ پر گیا تھا تو اس نے آلیان شاہ نے اپنی دوست تاشا سبزواری کو میرے پیچھے بھیجا، اور جب میں اس سے دور ہونا چاہتا تھا تو اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، اور اسی لمحے کی تصویر کھینچ کر اس شخص نے زیال لالا کو بھیج دی۔ اس نے 2 لمحوں کو سانس لی۔ زیال ہکا بکا کھڑا تھا۔ اسے واقعی اس رات ایک انون نمبر سے تصویر موصول ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد جب زیال لالا غصے سے چلے گئے تو ان کے پیچھے میں بھی نکلا تھا، لیکن کچی کے علاقے میں دی ون اینڈ اونلی آلیان شاہ نے کیلیں رکھ دی تھی، جس سے میری گاڑی کے دونوں ٹائر بلاسٹ ہو گئے۔ میں پوری رات وہاں سردی میں ٹھہراتا رہا، اور یہ شخص وہاں سے کچھ ہی فاصلے پر بنی جھونپڑی سے مجھ پہ نظر رکھ رہا تھا، اور پھر مجھے ایک نمبر سے کال آئی جس روز میں نے خالو سائیں کی حویلی میں شور شرابہ کیا تھا۔ اس کال میں مجھے سہلا جی کی جھوٹی وائس ریکارڈنگ سنائی گئی، جس میں سہلا جی نے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ صرف مجبوری میں ہے، ورنہ آلیان تو ان کے دل میں اب بھی بستا ہے۔
میں وہ سن کر غصے میں آیا ضرور تھا، لیکن میں کبھی بھی وہ الفاظ نہ بھولتا جو الفاظ میں نے بولے. لیکن شاہ ولی میں ایک ملازمہ اس کو ہر چیز کی رپورٹ دے رہی تھی، اسی وجہ سے مجھے وہ ساری باتیں بولنی پڑی تھی. اس سب میں ضیاء لالا بھی میرے ساتھ شریک تھے، کیونکہ ہمیں اس شخص کو پکڑنا تھا. ہم نے ہر کوشش کی لیکن اس تک پہنچ ہی نہیں پائے تھے، تو ہمیں یہی راستہ ٹھیک لگا. اس نے بات ختم کرتے سہلا کی طرف دیکھا. تمہیں پتہ ہے طلال چودھری، تم بہت برے ہو، بہت برے. اس شخص کو میں نے بچپن سے اب تک بھائی سمجھا تھا، لیکن یہ تو اس قابل بھی نہیں. اس نے ایک نظر عالیہ پر ڈالی جو غصے سے سب کو گھورا تھا. اور تم بہت برے ہو، بہت برے. طلال کے سینے پر مکوں کی برسات کرتے اس نے روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھا تھا. معاف کر دے سہلا جی، اس بار معاف کر دیں، میں پکا سدھر جاؤں گا. سہلا کو اپنے ساتھ لگائے وہ ہلکا سا مسکرایا. ضیاء شاہ کو اس وقت شدت سے مہرماں کی یاد آئی تھی. بہروز شاہ نے اپنی وجود کا احساس دلوانا چاہا. خالو صاحب، ابھی ہم ہاسپٹل میں ہی ہیں، چاہے چیک اپ کروا لیں کھانسی کا. طلال نے آنکھ دباتے شرارت سے کہا. سہلا شرم سے طلال سے دور ہوئی تھی. بچپن سے میرے ساتھ بھی غلط ہوا. میرے ماں باپ مر گئے اور مجھے ہمیشہ پیچھے ہی رکھا تھا تایا سائیں آپ نے. وہ اور اب بھی عالیہ کو اب یہی راہ نظر آئی تھی. میں نے ضیاء سے زیادہ تمہیں عزیز رکھا تھا، اس لیے اپنی معصوم بیٹی کی شادی تم سے کرنی چاہیے تھی، لیکن تم اسی رات حویلی سے غائب ہو گئے تھے. تم جانتے تھے ہمیں خاندوں سے خطرہ تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ اور اس وقت زین چودھری طلال کے والد نے طلال کے نکاح کی بات کی، حالانکہ وہ عمر میں چھوٹا تھا اور اس بات کی گارنٹی بھی دی کہ وہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرے گا. خیر، میری نظروں سے غائب ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں خالو سعید، بابا سعید، ضیاء اور طلال دونوں نے ایک ساتھ آواز دی تھی. تم دونوں خاموش رہو. انہوں نے ہاتھ سے انہیں خاموش رہنے کو کہا. چلے جاؤ یہاں سے. وہ کہتے نظریں دوسری طرف کر گئے تھے. کیا میں اندر آ جاؤں؟ ضیاء کی آواز سنتے بیڈ پر اپنی سوچوں میں گم مہرماں کے دل کی دھڑکن بڑھی. آخر وہ ظالم شخص آ ہی کیا تھا. آ جائیں. وہ چاہ کر بھی سے ناراض نہیں ہو پاتی تھی. اپنی نگاہیں زمین پہ ٹکائے ہوئے شخص کو پیروں سے اندر آتا دیکھتی رہی. میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اس رات کے لیے. وہ نظریں جھکائے بیڈ سے دور ہی کھڑا تھا. مت مانگے، آپ مرد ہیں. آپ کی انا پہ یہ کاری سرپ ہوگی. آپ کو زیب نہیں دیتا معافی مانگنا. اب کی بار وہ سنگ دل بنی تھی. ضیاء نے اپنے ہاتھ کو ہلایا تھا. کیا ہوا سائیں آپ کو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فوراً سے اٹھتی اس کے پاس آتی اس کا ہاتھ پکڑ کی. میں تو ٹھیک ہوں، لیکن میری من پسند بیوی ٹھیک نہیں. اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کی طرف کر گیا تھا. سنیں. سہلا کو روم میں داخل ہوتا دیکھ اپنے لیپ ٹاپ کو سائڈ میں رکھتے ہوئے اٹھتا سہلا کے قریب آیا. جی بولیں. سہلا نے مسکراتے اسے دیکھا. وہ اگر آپ برا نہ مانے تو میں تھوڑا سا رومانس کر لوں. وہ معصوم سا منہ بنائے بولا. تھوڑا سا نہیں، جتنا چاہیں کر لیں. وہ مسکراتی سے اجازت دے گی. عورت کے کردار کے بارے میں شک کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے، کیونکہ افواہیں اس مرد کی طرف سے آتی ہیں جو اسے پا نہیں سکا، یا تو اس عورت کی طرف سے جو اس کی برابری نہیں کر سکتی. بات تو 100% ٹھیک ہے. کانوں کے کچے مردوں سے محبتیں نہیں، سمجھوتے کیے جاتے ہیں. ختم. ہو گیا. شارٹ سا ناول تھا، کچھ مسٹیک بھی تھی، لیکن خیر شارٹ سا ناول تھا. ٹو دی پوائنٹ تو اتنا تو چل جاتا ہے. میں نے جو سین لکھا تھا وہ آپ لوگوں کو کیسا لگا لازمی بتائیں. میرے مائنڈ میں ایک سٹوری چل رہی ہے، لکھنے کی فرصت نہیں مل رہی ڈیو ٹو رائٹ اونر کا. میرے اوپر بہت پریشر ہے، کیونکہ آپ لوگوں جب سے ستمبر سٹارٹ ہوا ہے نا، بلکہ جب سے جولائی کا آخری منتھ کہہ دیا، جولائی کا آخری ویک سٹارٹ ہوا ہے نا، تب سے بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے. آپ لوگ پتہ نہیں کیوں ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کرتے. خیر، ناولٹ کیسا لگا لازمی بتائیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں لازمی ملیں گے. اللہ حافظ. سب سے جو ناول میں شروع کروں گی وہ میں ہی ختم کروں گی انشاءاللہ. ویسے بھی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. خیر چھوڑیں.